رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ کسی بندے کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت چہروں کو تکنے میں اس کو مصروف کر دیتا، اللہ اکبر، حسین چہرے کو تکنے میں مصروف، کہ وہ عورتوں کے چہرے ہی تکتے، چہرہ تکنے پہ ایمان جاتا ہے تو جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ان کا ایمان کب سلامت رہنا ہے، ان کا ایمان کب سلامت رہنا ہے۔ جو سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں وہی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ عریانیت اور گندگی دکھائی جاتی ہے۔ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے لگے، کس لیے آئے تھے، کیا کرنے لگے، کبھی سوچا؟ امت پر برے حالات یوں ہی نہیں آتے، جس قوم کے جوانوں کی اکثریت کی آنکھیں آوارہ ہو جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے زمین پہ جیے گی، اس قوم کو وقار کیسے ملے گا؟ قدرت ایمان چھین لیتی ہے ان لوگوں کا، ان بے غیرتوں کا جو آنکھوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، اور فرمایا قدرت جس کو ذلیل، رسوا اور تباہ کرنا چاہتی ہے اسے خوبصورت چہرے دیکھنے میں مصروف کر دیتی ہے، اور پھر وہ خوبصورت چہرے تکتے رہتے ہیں اور قدرت ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہلاک ہونے والے لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی، جسے قدرت تباہ اور ہلاک کرنا چاہتی ہے اسے خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں مصروف کر دے، خوبصورت چہرے تکنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں تو جو ننگے جسم کو تک رہے ہو رات رات بھر 3 بجے تک، وہ قوم کیسے قائم رہے گی، اس قوم کا وجود کیسے قائم رہے؟ کاش ہم نے اپنے بزرگوں کی بات پر، اور بدنظری کتنی بری چیز ہے، ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنظری کرنے والے لوگوں کے جسم میں اللہ بدبو پیدا کر دے، اللہ اکبر، یعنی ان کے جسم سے جو بدنظری کے، حالانکہ کسی گناہ پر یہ وعید کم از کم میں نے تو نہیں سنی، بہت بزرگوں کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے کچھ تھوڑا موڑا بزرگوں کی کتابیں پڑھتا بھی رہتا ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں کسی گناہ کے متعلق نہیں سنا کہ اس گناہ کے کرنے پر جسم میں بدبو آتی ہو، مگر بزرگان دین صوفیہ نے لکھا ہے، اس کو لکھنے والے حافظ ابن قیم ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اس کو ابن الجوزی نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی نقل کیا کہ جو بدنظری کرتا ہے، بدنظری، اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ گناہ اللہ کے نزدیک کتنا جو ہے وہ بڑا ہے، اللہ کے نزدیک اس گناہ کی جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ قباحت ہے، کس طرح یہ بدترین گناہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے بدبودار جسم دے کر کہ یہ بدنظری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس پر مزید اور ایک بشارت بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدنظری سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں قدرتی طور پہ خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پھر ابن قیم نے جو ہے حضرت فاروق اعظم کا قول بھی نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر کے جسم سے اکثر مشک کی خوشبو سنی ہے، لوگوں نے پوچھا ابو بکر کے جسم سے مشک کی خوشبو تو نے کیسے سنی ہے؟ تو فاروق اعظم کہتے اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ باحیا نگاہوں کو نیچی رکھنے والا ابو بکر صدیق کو دیکھا، اس کی برکت سے ان کے جسم کو میں نے معطل پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم سرکار کی غلامی۔ اگر بدنظری کرو تو جسم میں بدبو آئے گی، جیتے جی جن کے جسم بدبو آئے گی، مرنے کے بعد لاشا کیسے سڑے گا؟ اور جنہوں نے نگاہوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، اور نگاہوں کو آوارہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی حسن پر نظر پڑے،
ڈالے نہیں پڑ جائے، ڈالنے والوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر۔ پڑ گئی خوبصورتی پر نگاہ، حسن پر نگاہ، حسن پر نگاہ پڑ گئی، آقا فرماتے اس تصور کے ساتھ فوراً پھیر لی، اللہ غیرت والا خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے صرف نگاہ پھیرنے کی برکت سے اس کے ساری زندگی کے گناہ وہیں پر بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 300 حوروں کا، جس وقت وہ نظر پھیر لیتا ہے، دنیا اسے دولہا بنائے نہ بنائے، قدرت اسے دولہا بنا دیتے۔ اور کتنی حوروں کے ساتھ۔ آپ غالب کی طرح یہ نہ سوچیں کہ دل کو بہلانے کے لیے، غالب یہ خیال، یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال کی باتیں ہیں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گئے، جس کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو مان لیا، اس کے کہنے پر یہ نکاح کی داستان نہ مانے تو پھر کیا مانے، اور ان کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی مخلوق میں بڑے بڑے سچے پیدا ہوئے، مگر ان سے بڑا سچا دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس لیے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا سچا تو دنیا نے نہیں دیکھا۔ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا بڑا سچا دنیا ہے کہ دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ اتنے فرماتے ہیں کہ جس نے حسن پر جس کی نظر پڑی، بھئی حسن کس کو پسند نہیں ہے، حسن کس کو لیکن ایک بات بھی آپ کو بتا دو، حسن صرف ایک ہے بس، اور باقی سب دھوکا ہے۔ حسن بس ایک ہے۔ وجہ بتاؤں؟ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ دور کے ڈھول بڑے اچھے لگتے ہیں، اور دور سے پہاڑ بھی اچھا لگتا ہے، ایسے ہی بیچارے دور سے اچھے لگتے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، شاید دیکھ لینا، کبھی انگریزوں سے ملاقات ہونا جو تاک جھانک میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، چمڑی تو سفید ہوگی لیکن جسم سے اتنی خطرناک، اگر پلین میں بازو میں آ کر بیٹھ جائیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ اگر آپ انگریز کا بھی مذاق اڑائیں تو مجھے اس پہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے اس پہ برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ اللہ کی مخلوق، اور میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے کہ ان کے یہاں بدکاری، زنا، بدفعلی عام ہے، بد نظری عام، اس لیے ان کے جسم کی بدبو آپ محسوس کریں۔ میں نے 2 لوگوں کے جسم میں بدبو محسوس کی، 2 لوگوں کے جسم میں، ایک تو بد نظری کرنے والوں کے جسم میں، اور دوسرا صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کے جسم۔ اللہ، ہاں واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں پہلی مرتبہ 2005 میں ملک شام گیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اکثر مزارات پہ صحابہ کے گستاخ رہتے تھے۔ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم اتنی تو سمجھدار ہے، سنی قوم کی، جب گستاخ رسول کہا جائے تو کون ہوتا ہے، اور گستاخ صحابہ کہا جائے تو کون ہوتا ہے نا، اور گستاخ اہل بیت کہا جائے تو کون ہوتا ہے، انہیں سب پتہ ہے، یہ بہت زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو گستاخ صحابہ کے جسم میں بھی اتنی خطرناک بدبو آتی تھی کہ مشکل سے فاتحہ پڑھی جاتی، اور میں ہی نہیں، سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب فضل ربی میں لکھا ہے کہ میں تو بمشکل جالیاں بھی چومتا تھا، انہوں نے کہا تو پہلے عطر لگا لیتا تھا، اس کے بعد جالیاں چومتا تھا، چونکہ اس کے پسینے کا اثر وہاں کی جالیوں میں بھی انہوں نے محسوس کیا۔ حضور سرکار نظمی نے لکھا، ان کا سفر نامہ ہے فضل ربی نام سے، جب وہ بغداد شریف، کربلا شریف اور مدینہ منورہ گئے تھے تو انہوں نے سفر نامہ لکھا تھا۔ تو یہ بڑی بھیانک چیز ہے، اسی لیے کبھی صحابہ کی گستاخی مت کرنا اور کبھی بد نظری بھی مت کرنا۔ انشاءاللہ۔ اور لوگ حسنوں کو دیکھتے ہیں نا دور سے، سب پہاڑ کتنے خوبصورت دکھتے ہیں، کبھی جانا تو ادھر گڈھا، ادھر گڈھا، ادھر یہ، ادھر وہ، سب حقیقت دیکھو۔ کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ کسی کو بھی دیکھو نا حقیقت میں تو اس کو دور سے مت دیکھو، نہ دور سے دیکھو نہ غرور سے دیکھو۔ کسی بھی چیز کو دور سے دیکھو گے یا غرور سے دیکھو گے تو وہ چیز چھوٹی نظر آئے گی۔ اگر اس کو حقیقت میں دیکھنا ہے تو غرور سے بھی مت دیکھو اور دور سے بھی مت دیکھو، قریب جا کے دیکھو۔
سب کو دیکھتے یہ حسن، لیکن جو حسن والے نا دور سے چمک دمک ہے، کچھ نہیں. بیچارے حسن میں ڈوب کر آخری میں یہی کہنے لگے کہ ہمیں تو لوٹ لیا. یہ کہتے تھے لوگ، حسن والوں سے لٹ کے کہتے تھے کہ اب ان کی گلی میں جانا نہیں، ہم لٹ گئے. دل لوٹا، مال لوٹا، ایمان تک لوٹ لیا. لیکن فقیر قادری یہ کہتا ہے حسن کوئی نہیں ہے، ایک ہی حسن ہے، بس ایک ہی حسن ہے. ہاں، اور وہ حسن جس میں مل گیا اس کو بھی حسین کر دیا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ خریدنے آ گئے. حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ خریدنے آ گئے، لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ بکنے آ گئے. یہ حسن مصطفیٰ ہے. حسن یوسف دیکھا تو خریدنے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ دیکھا بکنے آ گئے. کون کون بکنے آیا؟ ابو بکر صدیق جیسا بکنے آیا، عمر ابن خطاب جیسا بکنے آیا، عثمان غنی جیسا بکنے آیا، مولا علی جیسا بکنے آیا، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد بن ولید، ابو ہریرہ جیسے بڑے بڑے عرب کے دانشور بکنے آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بکنے آ گئے، بکنے. اور جن کو حسن مصطفیٰ نے خرید لیا، پھر اب ان ہاتھوں سے خریدنے والا کوئی پیدا نہ ہوا. پھر اس کو خریدا ہے تو قدرت نے خریدا ہے.